ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت شفاعة لأمتي رب اشرح لي
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. جو کوئی رکھتا ہے دل میں الفت خیر الورا صادق و کامل وہی ہے امت خیر الورا. ہے جہاں قرآن میں کلمہ اطیع اللہ کا، ہے جہاں قرآن میں کلمہ اطیع اللہ کا، ساتھ اس کے ہی لگا ہے طاعت خیر الورا. ہم کو بس کافی ہیں دو مہر ہدایت کے لیے، ہم کو بس کافی ہے دو مہر ہدایت کے لیے، ایک قرآن دوسرا ہے سنت خیر الورا. ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، اعلائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لائق و زیبا ہے. بادہ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر، آمنہ کے لال، عبداللہ کی جگر، حسنین کے نانا، مکہ و مدینہ کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. قرآن کریم سے ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی اور آپ نے ابھی سنے بھی کہ جو میرا موضوع ہے وہ امام الانبیاء خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت جو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری اور فرض ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں اسی تعلق سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے گوشے گزار کرنے کی کوشش و جسارت کروں گا. آج ہمارے ماحول معاشرے میں جن چیزوں کی کمی رہ گئی، جن چیزوں کے اندر آج تساہلی برتی جانے لگی اور دھیرے دھیرے لوگ ڈھٹائی کی طرف بے توجہی کرنے لگے، سب سے بڑی فکر کی بات یہ ہے کہ آج عمل کرنے کے لیے انسان تیار نہیں. ہر گھر میں قرآن کریم پڑھا ہوتا، ہر محلے میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایک نہ ایک مسجد تو ہوا کرتی ہے، امام بھی ہوتے، ہر ہفتے خطبہ ہوا کرتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ لے لیں تو دروس بھی چلا کرتے، درس بھی ہوتے. اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھداری عطا فرمائی. آج ہمارے مسلمانوں میں جہاں مردوں کے لیے انتظام مسجد میں ہوتا، ہماری ماں بہنوں کے لیے وہ انتظام ہونے لگا ہے. پھر بھی آج دوسری قومیں ہمارے اوپر اعتراض یہ کرتی کہ او جی مولانا اتنے سمجھاتے ہو، اتنی تقاریر کرتے ہو، اتنا بیان دیتے ہو اپنے لوگوں کو، سال میں 52 یا 53 بار کم سے کم خطبہ دے دیا کرتے ہو،
ہر روز سمجھاتے ہو، ہر روز دین کی باتیں بتلایا کرتے ہو، لیکن سب سے زیادہ بے راہ روی کا شکار تو آج مسلمان مرد و عورت ہے۔ شاید اتنا ہمارے لوگوں کو سمجھا دیا جاتا تو آج کئی لوگ صحیح دین پہ چلا آتا۔ یہ آج کیوں دوسری قومیں ہمارے اوپر اعتراضات کے الفاظ بنانے لگی؟ وجہ یہی ہوئی کہ آج ہمارا عمل گھر میں کچھ، باہر میں کچھ، مجمع میں کچھ، تنہائی میں کچھ، اکیلے پن میں کچھ، موبائل سے کچھ، یہ تمام ہر جگہوں پہ ہر طرح کے رنگ ہم اور آپ بدل لیا کرتے ہیں۔ اپنا رنگ کئی نہیں چھوڑ پایا، ہر ایک کے رنگ کو دنیا میں اپناتے چلے گئے اور پھر دنیا میں یوں ہی نیست و نابود ہوتے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین چاہتے تو صرف انسانوں کو پیدا کر کے عقل دی، دماغ سے نوازا، جسم دیا، جان دی، سوچنے سمجھنے تمیز کی اللہ رب العالمین نے قوت عطا فرمائی۔ اگر اللہ رب العالمین چاہ لیتے، او میرے بندو میں نے تمہیں عقل دی، آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، پھر میں نے عقل دی، دماغ دیا، ان تمام چیزوں سے سوچ کر، دنیا دیکھ کر، سورج چاند کو دیکھ کر میرے اوپر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہو جاتا۔ یہ پوچھ لیتا ربی کائنات، او لوگو میں نے دنیا میں تمہیں عقل دی، اس عقل سے تم نے کیا کام لیے؟ یہ تمام چیزیں دے کر اللہ رب العالمین فرمایا، او لوگو میں نے کوئی احسان نہ کیا، میں نے تو اپنا حق تمہیں ادا کیے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، خوبصورتی اتنا دی، اتنی اچھی شکل بنائی، اتنا بہترین چہرہ دیا، آدمی آنے کے سامنے جاتا ہے، شیشے کے سامنے جاتا ہے، اپنا چہرہ دیکھ کر خوش ہو جاتا، میں کتنا پیارا ہوں، میں کتنی پیاری ہوں، میرا بال کتنا پیارا ہے، میرا جسم کتنا پیارا ہے۔ جب جوان آدمی دیکھتا ہے میرے اندر طاقت بھی موجود ہے، پھولے نہیں سماتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمام چیزیں میں نے دی، میں نے احسان نہ کیا، میں نے کبھی نہ کہا کہ او میرے بندو میں نے تمہارے اوپر احسان کیے۔ ایک بات جو تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، کسی شاعر نے کہہ دیا کہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اور جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، اور یہ سب جہاں تیرے لیے ہے پر تو خدا کے واسطے۔ میں نے اتنی سی بات سمجھانے کے لیے کہ او لوگو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ میری عبادت کرے، جنات کو پیدا کیا تاکہ میری عبادت کرے۔ نہ میں ان سے کھانا مانگتا، نہ پانی مانگتا، نہ کسی چیز کا سوال کرتا، میں تو غنی ہوں، میں صمد ہوں، میں احد ہوں، مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں آتی۔ لیکن فرمایا اتنی بات تمہیں سمجھ میں نہ آئی، میں نے انبیاء کرام کا سلسلہ چلایا، اور تمام نبیوں میں آخری نبی
جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر، ان کو آخری کتاب دے کر آخری امت تمہیں بنایا۔ اور کون سی امت؟ فرمایا آج تک دنیا میں جتنی بھی امتیں آئی، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت کا لقب تمہیں میں نے عرش والے نے دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ پھر میں نے اپنے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے درمیان مبعوث فرما کر، ان کی سنت دے کر، ان کے ذریعے سے قرآن کریم کی تشریح کرا کر، حدیث کی شکل میں تیرے سامنے ساری باتیں واضح فرما دی۔ اور تب یہ اعلان آیا، او لوگو آج تک میں نے کبھی یہ نہ کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، اب میں کہہ دیتا ہوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تحقیق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ او لوگو اللہ نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا، مومنوں پر احسان کیا، مسلمانوں پر احسان کیا، کلمہ ادا کرنے والوں پر احسان کیا، مردوں پر احسان کیا، عورتوں پر احسان کیا، امیر و غریب و تمام لوگوں پہ احسان کیا۔ فرمایا جتنے بھی لوگ کلمہ پڑھنے والے ہو، لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے ایمان والوں پر، مومنین پر احسان عظیم کیا۔ کیا احسان کیا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس لیے کہ میں نے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا۔ اب کئی لوگ اس میں دھوکے کھا جاتے کہ دیکھو یہ اہل حدیث لوگ نبی کو اپنی طرح کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے طرح تھے۔ سمجھنے میں تھوڑی غلطی ہوا کرتی ہے، دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہونے کے اعتبار سے ہماری طرح تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو آپ کو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، جو بڑائی دی، جو اپنے کلام آپ پر اتارے گئے، نبوت سے نوازا، تمام پیغمبروں سے کے ذریعے سے آپ کے اوپر نبوت کا خاتمہ کیا۔ فرمایا او لوگو میں تو ایک انسان ہوں، لیکن مرتبہ میرا تم سے کئی گنا بڑا ہے۔ رب کریم نے مجھے انسان تو بنایا، اس لیے بنایا تاکہ عذر پیش نہ کر سکے۔ اگر جنات کوئی نبی بن کے آتا، انسان یہ کہہ دیتا چلو جی ان کے اندر بڑی سرعت ہوا کرتی، بڑا تیزی ہوا کرتی ہے، جنات تھکتا بھی نہیں، وہ تو آرام سے کام کر لے گا۔ اگر فرشتے کو نبی بنا کے بھیج دیا ہوتا، یہ انسان بہانہ بناتا، عذر نکال لیتا، فرشتے سوتا نہیں، فرشتے جاگتے نہیں، فرشتے تھکتے نہیں، فرشتے شادی نہیں کرتے، دنیا کا کوئی کام میں اس کو کمی نہیں، دیری نہیں لگتی، کبھی پریشانی نہیں آتی، فرشتہ ہے، انہوں نے تو عمل کر لیا، ہم کیسے کر پائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو میں نے تمہیں میں سے پیغمبر کو چنا، انسانوں میں سے بنایا، لیکن یہ مرتبہ بلند ملا جن کو مل گیا، یہ مرتبہ بلند ملا جن کو مل گیا، ہر مدعی کی واسطے دار و رسل کہاں، میں نے جو مقام اپنے پیغمبر کو دیا کوئی اور پا نہیں سکتا۔ فرمایا وہ پیغمبر جب آئے، انسانوں میں آئے،
یتلو علیہم آیاتی، اللہ رب العالمین کی نشانیاں تلاوت کر کر کے سناتا، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کے انسانوں کو بتلاتا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، انسانوں کو گناہوں سے پاک کرتے، انسانوں کو براہ روی سے سیدھی راہ کی طرف لے کر آتے، گناہوں سے توبہ کراتے، ہر طرح کی گندگیوں سے، ہر طرح کی پلیدگیوں سے بچا کر دین الہی کی طرف لے کر آتے، اس دین کی طرف لے کر آتے جس دین کے بارے میں کسی نے کہہ دیا کہ راہ سنت پر چلا جا اے سالک بے دھڑک، راہ سنت پر چلا جا اے سالک بے دھڑک، جنت الفردوس کو جاتی ہے یہ سیدھی سڑک۔ وہ انہیں پاک کرتے، یزکیہم، ہر طرح کی غلاظتوں سے، چاہے وہ دل کی غلاظت ہو، جسم کی غلاظت ہو، جان کی غلاظت ہو، نظروں کی پلیدگی ہو، تمام چیزوں سے انسانوں کو پاک کرنے کے لیے آیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی، قرآن و احادیث کی تعلیم دیتے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا ضلالت میں، گمراہیوں میں، ہر طرح کی سیاکاریوں میں، ہر طرح کی گناہ میں پوری دنیا پڑی ہوئی تھی۔ کیا اپنا ہو، کیا پرایا ہو، کیا مرد و عورت، ہر ایک گناہ میں پڑے تھے، کسی کو پتہ نہ لگتا میں کیسی زندگی گزاروں، جانوروں کی طرح لوگ جیا کرتے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ بڑی ضلالت میں، گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، اپنے بھائی کی پہچان نہیں تھی، والدین کی پہچان نہیں تھی، اولاد سے محبت نہیں، شفقت الفت و محبت نہیں، اپنے خاندان کی پہچان نہیں، اپنے لوگ ایک دوسرے کی پہچان نہیں، لوگ آپس میں صرف دنیا داری کے لیے لڑا کرتے تھے، دنیا داری کے لیے آپس میں یہ کئی سالوں، کئی صدیوں تک ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہتے تھے، لڑائی کیا کرتے تھے۔ زناکاریوں میں یہ ماہر تھے، بدماشیوں میں آگے، یعنی انہیں اپنی زندگی کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، یہ معلوم نہیں تھا میں پیدا کس لیے ہوا، کہاں سے آیا، کہاں جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عین اسی وقت میں نے ایک پیغمبر تم میں بھیجے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے۔ نبی علیہ السلام کی پہلی صفت ہی بتلائی قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر 128 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے اندر یہ فرما دیا، اور لوگوں لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور لوگوں انسانوں میں سے ایک پیغمبر آئے۔ اور اسی نبی علیہ السلام فرماتے، او لوگوں میں اپنی زبان سے کوئی بات نہیں، اپنے خواہشات سے دین کی کوئی بات نہیں بولتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنی طرف سے پیغمبر کوئی بات نہیں بولتے، جو بھی بات بولتے پہلے حکم رب کائنات کی طرف سے آتا، زبان پیغمبر سے وہ بات نکلا کرتی۔ آگے بیان فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اس پیغمبر کو تمہاری تکلیف میں پڑ جانا، تمہاری مصیبت میں پڑ جانا بڑی شاق گزرتا،
بڑی پریشان ہو جاتے، راتوں دن اپنی امت کی فکر، راتوں دن اپنے زمانے والوں کی فکر میں رہتے۔ اللہ اکبر۔ دوسری صفت اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بتلائی، فما عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف دنیا بھی لگے، جسمانی لگے، جانی لگے، یا تمہیں تکلیف آخرت میں لگے، ہر تکلیف کی فکر میرے پیغمبر نے دنیا میں تمہارے لیے کی۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، او لوگو سن لو، اللہ رب العالمین نے ہر پیغمبر کو ایک ایسی دعا عطا فرمائی، فرمایا او پیغمبرو مانگ لو جو مجھ سے مانگو گے، میں یہ وعدہ کرتا ہوں تیری دعا ٹلے گی نہیں، تیری دعا قبول کر لی جائے گی۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ نے گارنٹی دے دی، یہ چاند سے دے دیا اپنے نبیوں کو کہ جو دعا مانگو گے، ایک دعا میں نے دے دی، یہ دعا مانگ لو، میں تیری دعا قبول کرنے والا ہوں۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابہ، ہر نبی کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک دعا سی دی گئی جو دعا قبول کر لی جاتی، جو دعا قبول کر کی جانے کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری لی، فرمایا مانگ کر دیکھو میں تیری دعا قبول کرنے والا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر پیغمبر نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے، ہر ایک کو یہ دعا دی گئی، ہر پیغمبر نے دعا دنیا میں مانگ لی۔ اگرچہ اپنی قوم اپنی امت کی بارے میں مانگی، لیکن وہ دعا دنیا میں مانگ لی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او لوگو اپنی امت سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دیکھو، فرمانے لگی وَإِنِّ اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، لیکن میں نے وہ دعا چھپا کے رکھ لی، میں نے وہ دعا دنیا میں اللہ سے نہ مانگی، میں نے وہ دعا اللہ رب العالمین کی طرف سے جو دی گئی میں نے رکھ لیا، میں نے چھپا لیا۔ میں اس انتظار میں ہوں قیامت کی گھڑی آئے گی، میں اپنی امت کی تمام لوگوں کے لیے ایک دعا مانگوں گا تاکہ دعا اس وقت میرا رب قبول فرما کر میری امت کے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو جنت دے دے۔ شفاعت لامتی، فرمایا میں نے وہ دعا اس لیے چھپا لی، میں نے یہ نہیں چاہا کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے مانگوں، میں اپنے دامادوں کے لیے مانگوں، اپنے خاندان کے لیے مانگوں، اپنے قبیلے کے لیے مانگوں، اپنے چچا کے لیے مانگوں، نہیں، فرمایا شفاعت لامتی، میں نے وہ دعا اس لیے بچا کے رکھی تاکہ کل قیامت میں اپنی امت کے لوگوں کی شفاعت کروں، ان کی سفارش رب کائنات کے سامنے کروں۔ وہ فکر لگی، وہ جب باری آئے گی دعا مانگنے کی، میں رب سے قیامت میں مانگوں گا، اپنی امت کے لوگوں کے لیے مانگوں گا۔ اور آگے یوں فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَن مَّاتَ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، آگے تنبیہ بھی فرما دی، میری وہ صفات، میری وہ سفارش ان لوگوں کی حق میں قبول کی جائے گی جو اس حال میں مرا کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا۔ مصیبت آئی، پریشانی آئی، اللہ اکبر۔ ابھی ہم اس سے پہلے مولانا شیخ محترم یہ فرما رہے تھے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو مرتد ہو رہی ہیں، یہ بھی ایک شرک کی ایک علامت ہے اور بہت بڑا شرک ہے۔
کہ جب اللہ رب العالمین نے مسلمان کی گھرانے میں پیدا کیا، اسلامی تعلیم دیے، ہر جانکاری ملی، تھوڑی سی دنیا داری کے لیے، دنیا میں آرام و راحت کے لیے، دنیا کی ہلکی لذت کے لیے آج ہماری بہنیں مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے آج کا۔ سنو، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو آدمی بھی شرک کرے گا اس کے اوپر میری جنت حرام ہو جاتی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ کنفرم ہو جاتا، یقینی ہو جاتا کہ اب مرے گا، مرنے بر دیر ہے، اسی جہنم میں جانا پڑے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والا ہو، ظلم کرنے والی ہو، اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اگرچہ کوئی پیغمبر بھی ان کے لیے سفارش کرنا چاہے گا، اللہ کی طرف سے رکاوٹ آ جائے گی، ان کی سفارش قبول نہ کی جائے گی، اس لیے کہ میں نے تو دنیا میں اعلان سنا دیا تھا، میرے ساتھ اگر کوئی اور گناہ کر لیتا، اگر دنیا میں کوئی اور گناہ کر لیتا، میں معاف کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن یاد رکھو میں نے اعلان کیا میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا مجھے برداشت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عزیز علی ما عنتم، جو تمہیں تکلیف لگتی ہے یا لگے گی، ان تمام چیزوں کی فکر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہوا کرتی تھی، اور راتوں دن اپنے امت کے لیے پریشان رہتے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد فرمائی۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا فرمائی، ان کی بخشش کی دعا فرمائی، اللہ رب العالمین کے رحم و کرم مانگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ دعا یاد فرمائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک آسمان کی طرف بلند فرمایا، کہنے لگے اللہم امتی امتی امتی، اے میرے رب، اے اللہ رب العالمین، امتی امتی، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کے ساتھ کا معاملہ بنے گا، میری امت کے ساتھ حساب و کتاب کیسے لیا جائے گا، میری امت کے کتنے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، کتنے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور رب کریم مجھے آج فکر لگی ہے، اللہم امتی امتی، اے میرے رب اور رب کریم میری امت کو جہنم کی عذاب سے بچا لیجیے۔ اور نبی علیہ السلام زار و قطار رونے لگے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل جاؤ دیکھو میرا محبوب کیوں روئے، کیوں پریشان ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے میرا پیغمبر کیوں رو رہا ہے، میرا پیغمبر کیوں غمزدہ ہے، کیوں پریشان ہے۔ جبریل کو بھیجا اور جبریل جا کر دیکھ میرا پیغمبر کس چیز کی فکر میں آج روئے۔ جبریل علیہ السلام آئے، کیا بات ہے؟ اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا پتہ لگانے کے لیے میں آپ سے پوچھوں کیا وجہ بنی
کیوں روئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اپنی فکر نہیں، اپنی جان کی فکر نہیں، اپنی دولت کی فکر نہیں، دنیا داری کی فکر نہیں، مجھے اپنی امت کی فکر لگی ہے، میں اس لیے روتا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں میرا رب میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر گئے، الہی معاملہ یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او جبریل ایک دفعہ اور میرے پیغمبر کے پاس جاؤ اور یہ آپ کو مژدہ سناؤ، یہ خوشخبری دے دو، فرما دو اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ۔ اور میرے پیغمبر آپ نہ روئیں، نہ گھبرائیں، فکر نہ کریں، میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ناراض نہیں ہونے دوں گا، آپ کی امت کی تعلق سے آج اچھا معاملہ ہوگا، آپ کو میں کبھی آپ کی امت کی تعلق سے فکر میں نہیں پڑنے دوں گا، ولا نسوک، میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا آپ کی امت کے بارے میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں فکر کیا کرتے تھے، حریص علیکم، تمہارے اوپر بڑے خواہش مند ہوتے کہ تمام بھلائیاں میری امت کے لوگوں کو ملے، ہر شے، ہر بھلائی، ہر آسانی میری امت کو ملے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے او لوگوں میں دنیا میں آیا ہوں، میں دین حنیفی، دین سمحا لے کر آیا، آسان دین لے کر آیا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ دیکھو اللہ نے جب 50 وقت کی نماز میری امت پہ فرض کی ہے، میں نے کئی دفعہ رب سے ملاقات کی، رب کے سامنے سفارش کی، الہی میری امت اس قابل نہیں، بڑی مشقت میں پڑ جائے گی، کم کرا کر 5 وقت کی نماز رکھی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں امت کی محبت ڈالی گئی۔ حریص علیکم، وہ بڑے خواہش مند ہوتے میری امت کے ایک بھی آدمی جہنم میں نہ چلے جائے، یہ فکر میں ہوتے۔ اور لوگوں سے کہتے ہیں اور لوگوں انما مثلی و مثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، میری اور تمہاری مثال ایسے ہے گویا کہ ایک آدمی نے اندھیری رات ہو، اپنے روشنی حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں روشنی پھیلانے کے لیے، اپنے ارد گرد روشن کرنے کے لیے آگ جلائی، لیکن اس آگ میں حشرات ارض، پتنگے، کیڑے مکوڑے جیسے برسات میں آتا ہے سب آگ کے پڑنے لگے۔ پھر وہ آدمی اپنے ہاتھ سے، اپنے کپڑے سے کیڑے مکوڑے کو ہٹاتا ہے کہ آگ میں پڑے گا، سارا کیڑا مرے گا، میں گنہگار نہ ہو جاؤں کہ آگ میں نے جلائی ہے، اور یہ کیڑے مکوڑے آ کر آگ میں ایسے کود رہے ہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ آگ جلا دیتی ہے۔ مثال دی فرماؤ لوگوں میں بھی اسی طرح سے ہوں، جہنم کی آگ گنہگاروں کے لیے جلائی گئی، اور وہ آگ ایسی آگ ہے دنیا کی آگ کی طرح نہیں۔ دنیا کی آگ میں انسان کا ہاتھ جلے، پیر جلے، آدمی مر جاتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، روح جس میں عنصری سی پرواز کر جاتی، آدمی تھوڑا سا جلتا ہے، تکلیف کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ فرمایا آخرت کی جہنم کی وہ آگ ایسی ہوگی، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی وہ جلائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جسم کو جلاتے جلاتے وہ آگ سارا پیر سے لگے گی، ہاتھ میں لگے گی، جسم میں آئے گی، دماغ میں آئے گا، وہ آگ یہاں تک کہ دل پہ حملہ کرے گی۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ آ کے دل پہ حملہ کرے گی، آدمی موت موت چلائے گا، موت وہاں بھی نہیں آ سکتی۔
اس وقت یہ اعلان آئے گا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ آدمی مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ موت و حیات کے بیچ ایک انسان گنہگار جہنم میں تڑپے گا، موت کو بلائے گا، موت آئے گی نہیں۔ یہ بھلائیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سوچی فرمایا، اور لوگوں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے، تمہارے کپڑے پکڑ کر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے جہنم میں جانے سے روکتا ہوں، لیکن میری امت کے ایسے لوگ ہیں جو جہنم میں جانا نہیں مانتا ہے، اور میرے ہاتھ چھڑا چھڑا کر یہ جہنم میں کودے چلے جاتے ہیں۔ وہ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین پر نہایت شفیق و مہربان ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کہیں پہ تبلیغ کے لیے، دین سمجھانے کے لیے بھیجتے، جیسے کہ مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ایک ساتھی کے ساتھ یمن بھیجنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، دیکھنا میری امت کے لوگوں پہ آسانیاں پیدا کرنا، مشکلوں میں نہیں ڈالنا، بشارت سنانا، متنفر نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، جو پیغمبر اپنی امت کے لیے اتنی فکر مند ہوں، اتنی محبت کرنے والے پیغمبر ہوں۔ اب آئیں، اب میں جو موضوع لیا تھا اس کی طرف بڑھیں۔ اب یہ ہم اور آپ خود اپنے دل و دماغ سے فیصلہ کر سکتے ہیں، جن کی وجہ سے جنت ملے گی، جن کی وجہ سے راہ ملی، جن کی وجہ سے قرآن کریم ملا، یہ دین ملا، اسلام ملا، اس پیغمبر سے محبت کی انتہا نہیں ہوتی۔ محبت اتنی ہو جائے کہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی دولت سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے خاندان والوں سے، تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ سے، اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ تب ایک آدمی مومن کامل کہلا سکتا، تب وہ آدمی امت محمد کہلا سکتا، ورنہ پھر امت اور ایک مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور یہ زجر و توبیخ بھی کر دی، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، 8 چیزوں کا ذکر رب کائنات نے بیان فرمایا کہ او لوگو، او میری پیغمبر، تمام لوگوں سے بیان کر دیجئے، انہیں ہوش میں لے آئیے، ان سے پوچھئے ان کان آباؤکم، تمہاری ماں باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے اولاد، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی برادر، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا کنبہ قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارا وہ مال جسے تو نے بڑی محنت سے کمائی، بڑی حفاظت کر کے رکھے، بڑی اچھے طریقے سے رکھے، اور اپنے دل میں بنا بیٹھے یحسب ان مالہ اخلد، گمان یہ کر بیٹھے یہ مال میرا کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت، وہ دکان، وہ کاروبار جن کی کساد بازاری سے، جن کی مندہ سے تمہیں ہر وقت ڈر لگا ہوتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تم جو بلڈنگیں بنا لیتے، بڑی بڑی عمارتیں بنا لیتے، بنگلہ بنا لیتے، یہ تمام چیزیں وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ،
اگر تمہارے نزدیک اللہ سے، اللہ کے رسول سے، دین میں کوششیں کرنے سے، دین میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوبی تمام چیزیں جو ذکر کر دی گئیں، جو بیان کر دیا گیا، یہ تمام چیزیں اگر تیری دل میں زیادہ محبوب ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو اعلان یوں آتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اگر تمہیں اپنے مال دولت سے، دنیا داری سے زیادہ محبت ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے کر آ جائے۔ اور آگے بیان فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو، اللہ ایسی ظالموں کو، اللہ ایسی گنہگاروں کو، اللہ گالیاں بولنے والوں کو، اپنی زبان سے گندی باتیں بولنے والوں کو، گندی حرکتیں کرنے والوں کو ہدایت دیا نہیں کرتا۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرما کے کہہ دیا کہ دیکھ لو کہیں تمہیں میرے پیغمبر سے زیادہ محبت ان چیزوں سے نہ ہو جائے، اپنے گھر والوں سے نہ ہو جائے، اولاد سے نہ ہو جائے، مال و دولت سے نہ ہو جائے۔ اب آئیں صحابہ کرام میں جو محبت تھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، وہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جب قریش مکہ نے انہیں سولی پہ چڑھانے کے لیے لے گیا، اور عین اس وقت جب سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا یا پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جا رہا تھا، عین اسی وقت ایک مشرک نے مذاق کرتے ہوئے کہا اے خبیب، اب تو تیرا ارادہ بنتا ہوگا، اب تو دل میں سوچتا ہوگا کہ کاش میں چھوٹ جاتا اور میری جگہ نعوذ باللہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوتے، تو یہ تمنا کر رہا ہو، کیا تو یہ تیرا یہ ارادہ ہے؟ اللہ اکبر، ایک مومن کامل کے سامنے اگر ایسی بات بولی جائے وہ مومن تڑپ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ آج دنیا میں آئے دن مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، اسے ورگلانے کے لیے، اسے راستے پہ لانے کے لیے، اسے آپے سے باہر کرنے کے لیے، اسے کوئی غلطی کرانے کے لیے آئے دن ہمارے آخری پیغمبر محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ طرح طرح کی باتیں، گستاخانہ باتیں کیا کرتا ہے۔ آج یہ ناموس رسول پر اپنے زبان درازیاں کیا کرتا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تم دنیا میں جو کچھ بول لو گے، جو کچھ کر لو گے، ہم تو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں تمہیں وہ سزا دے گا، تمہیں وہ پریشان کرے گا، تمہیں وہ عذاب دے گا کہ تم چیختے چلاتے رہ جاؤ گے، پھر تمہیں یہ وقت یاد آئے گا، افسوس کرو گے کاش ہم یہ کام نہیں کرتے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سامنے جب ایک مشرک نے یہ بات رکھی، وہ تڑپ گئے، کہنے لگے واللہ اے کافرو، قسم رب کائنات کی، کیا میں یہ تمنا کروں، میں یہ آرزو کروں میری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، میں یہ ہرگز نہیں سوچ سکتا، میں تو یہ بھی نہیں سوچ سکتا میں چھوٹ جاؤں اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر مبارک میں، قدم مبارک میں ایک کانٹا بھی اس کی بدلے چبھے، میں کبھی یہ تمنا نہیں کرتا۔ تمہیں کیا معلوم ہماری محبت کا، تمہیں کیا پتا۔
ایک جان ہے چلی جائے گی۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمائے، وہ جلالی صحابی جو خلیفہ ثانی بنے۔ حضرت عبداللہ بن شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے لگے، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم چند صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست کو پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ نَفْسٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک تمام مالوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ دنیا میں جتنی دولت ہو، دنیا میں جتنی چیزیں ہوں، تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کیا کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اتنی بات تو ضرور ہے، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ الا من نفسی کہہ دیا، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسی۔ اے عمر یاد رکھ لو، جب تک کہ میں تیرے نزدیک تمہاری اپنی جان سے بھی، تمہارے اپنے جسم سے بھی زیادہ پیارا تیرے نزدیک نہ بنوں، اے عمر، تب تک تو ایک مومن کامل کہلانے کا حق نہیں رکھتا، ایک مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ والو غور کرو، اے بزرگوں، اے نوجوانوں، اے مردوں، عورتوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیارے صحابی سے کیا فرمایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام آپ کے ابروی اشارے پر اپنی جان دے دینے کو تیار ہوتے تھے، پھر بھی جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابھی تیرا ایمان مکمل ہوا نہیں۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے اور کہنے لگے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی اگر آپ جہاں بھی مجھے حکم دے دیں گے، میری جان جانے کی فکر میں نہیں کروں گا، آپ کے حکم کے آگے یہ نہیں دیکھوں گا کہ تکلیف لگے گی، جان چلی جائے گی، پریشانی ہوگی، میں دنیا میں نہیں رہوں گا، شہید کر دیا جاؤں گا، میں یہ تمام چیزیں نہیں دیکھوں گا اور آپ کے حکم کو میں ترجیح دوں گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری اپنی جان کی آپ کے حکم کے آگے، آپ کی محبت کے آگے کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آن یا عمر، اے عمر، اب تو پکا مومن ہوا، اب تو ایک سچا مسلمان بنا، مومن بنا۔ اور آج ہم اور آپ معمولی نماز پڑھ لیتے اور یوں ٹوپی لگا کر گردن ٹیڑھی کر کے چلا کرتے، یوں لگتا ہے جی یہ تو پکا جنت کے وارث ہو گیا، اب اس کے نصیبے میں جنت لکھ دی گئی، بس اب تو اسے کوئی جنت جانے سے روک ہی نہیں سکتا۔ اور گھر جائے گا، موبائل میں چیٹنگ کرے گا، گناہ کرے گا، خفیہ گناہ کرے گا، سرگوشیوں میں گناہ کرے گا۔ سرگوشی کیا، کسی کے کان میں کوئی بات دھیرے سے کہہ دینا۔ آج آدمی واٹس ایپ میں، انسٹاگرام میں، ٹویٹر میں، فیس بک میں چیٹ کر کے یہ گویا کہ اس آدمی کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لوگ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں، ایک آدمی سے چیٹنگ چل رہی ہو، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے میں آرام سے بات ہو جایا کرتی ہے۔ یہی ہے آج سرگوشی۔
ایک اچھی بات کسی کو بتلا دیا ثواب ملے گا، اگر ایک غلط بات بتائے اب گناہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک وہ اس بات پہ وہ عمل کرتے رہ جائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے بھی جب یہ بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر ابھی تو مومن نہیں بن پایا۔ اب آ جاؤ ماں بہنوں کے لیے بھی ایک واقعہ بیان کروں۔ آج دنیا میں سب سے بڑی فکر کی بات، سب سے بڑا المیہ یہ بنا ماں بہنوں کو وہ تعلیم نہ ملی یا قرآن کریم کی تلاوت تو کیا کرتی ہے اسے سمجھنے کی توفیق نہ ملی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات بھی عورتیں بھی کیسی ہوا کرتی تھی، گھر کا سارا سامان ختم ہے، گھر کی سارے لوگ ختم ہو گئے لیکن ان کو فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی رہتی۔ ایک عورت جو دیناریہ تھی، قبیلہ دینار کے بنی دینار کی یہ رہنے والی تھی، قبیلہ کی، حدیث میں دیناریہ کے نام سے مشہور ہے، امرات دیناریہ۔ وہ عورت مدینے میں غزوہ احد کے موقع پر ان کا شوہر بھی شامل تھا، بھائی بھی شامل ہے، بیٹا بھی شامل ہے، اور اس وقت کی مائیں اپنے بیٹے کو، بیویاں اپنے شوہر کو، بہن اپنے بھائی کو حوصلہ دے کر تیار کر کے دین الہی میں بھیجا کرتی تھی۔ کیوں؟ دین سے محبت، دین سے لگاؤ ہی ایسی ہوتی کہ وہ اپنے بھائی بہن، اپنے اعزا اقربا، اپنے شوہر، اپنے بیٹے تک کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ یہ کہہ کر بھیجتی تھی کہ جاؤ اپنی جان کی فکر نہ کرنا، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کی فکر کر لینا۔ وہ دیناریہ عورت جب مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے، اللہ کے رسول دنیا میں نہ رہے، جب یہ غلط خبر لوگوں نے، منافقوں نے مدینے میں پھیلائی، تمام مائیں اپنے اپنے گھروں میں تڑپنے لگی، پریشان ہو گئی، اے الہی کہیں ایسا نہ ہو آج میرا بیٹا زندہ واپس آ جائے، جبکہ محمد رسول اللہ وہاں شہید کر دیے گئے، میرا شوہر واپس آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، میرا بھائی واپس آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، الہی یہ دل میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ ہر عورت پریشان ہو گئی، دیناریہ وہ عورت سیدھے غزوہ احد کے میدان کی طرف دوڑ لگا دی، راستے میں جتنے لوگ آتے سوال کرتی، پوچھتی کیا حال ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کیا خبر ہے؟ اللہ اکبر، جبکہ اس جنگ میں اپنا شوہر بھی موجود تھا، فکر یہ ہوتی میرے شوہر کا کیا حال ہے۔ آج دنیا میں جس بہن کا شوہر نہیں، جس ماں کا شوہر نہیں، جس بیوی کا شوہر نہیں، ان سے ذرا پوچھو، یوں معلوم ہوتا ہے سر سے سایہ، سر سے چھتی اٹھ گئی، اب ہمارا دیکھنے والا کوئی نہیں۔ ایک عورت کی سب سے بڑی طاقت اپنا شوہر ہوتا ہے، لیکن شوہر کی فکر نہ کی، بھائی بھی تھا بھائی کی فکر نہیں کی، بیٹا بھی تھا بیٹے کی فکر نہیں کی۔ سوال کرتی آمنہ کا لال کیسے؟ ایک صحابی آتے آتے کہنے لگے او مائی کیا تمہیں بتاؤں آپ کا شوہر بھی اسی جنگ میں شہید کر دیے گئے، غزوہ احد میں آپ کا شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ شہید کر دیے گئے۔ چیخ ماری اور کہنے لگی میں اپنے شوہر کی بات نہیں پوچھتی، میں خدیجہ کے شوہر
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شوہر کی خبر پوچھتی ہوں، وہ کیسے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ پھر آگے بڑی پریشان حال ہے، لوگوں سے اعلان کرتی ہے، او لوگوں ارونی، مجھے دکھاؤ لانظر الی، تاکہ میں آپ کو دیکھوں، میں جب تک آپ کو اپنی نگاہ سے نہ دیکھ لوں مجھے تسلی نہیں مل سکتی۔ وہ محبت تھی۔ آگے گئی، ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، وہ کہنے لگا کہ آپ کا بھائی بھی کام آ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے بھائی کے نہیں سوال کرتی، میں یہ پوچھتی ہوں شیما کا رضائی بھائی کیسے؟ اللہ اکبر۔ میں یہ سوال کرتی ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ پھر آگے بڑھی، کسی نے بیٹے کی خبر دی، چیخ ماری، پریشان ہوئی، کہنے لگی میں اپنے بیٹے کی خبر نہیں پوچھتی، میں آمنہ کی لال کی بیٹے کی خبر پوچھتی، آمنہ کی لال کی بارے میں سوال کرتی۔ کہنے لگا الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ دوڑی دوڑی میدان میں گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی، نظر میں جب دیکھ لی، اللہ اکبر، اپنی زبان سے جو جملہ ادا کیا، اور لوگوں دیکھو، ایک مائی نے، ایک عورت ذات صحابیہ نے جو کہنے لگی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مصیبت بعدک جلل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اب اسی جنگ میں اپنا شوہر کھو دیا، اپنا بھائی کھو دیا، اپنا بیٹا شہید کر دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آ گئی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ صحیح سالم ہیں، کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعد، آپ کی زندگی جب موجود ہے، میری تمام مصیبتیں کم ہو جاتی۔ آپ کی زندگی موجود ہے، آپ جب زندہ ہیں، میری مصیبت، ساری مصیبت جھوٹی ثابت ہو گئی۔ اب مجھے لگتا ہے میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں، میرے اوپر کوئی پریشانی نہیں، میں تو ٹھیک ہوں، میری ساری مصیبتیں کافور ہو گئی۔ اور وہ دیناری عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ آواز لگائی۔ وہ محبت تھی، وہ تقاضے تھے۔ اور آج ہم صرف دعوی محبت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، اس کی صرف دعوی محبت سے کام نہیں چلتا، بلکہ عملی محبت بھی، عمل سے بھی۔ اپنے کام سے بھی ایک بندہ یہ ظاہر کرے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ دنیا کے مقابلے میں محبت ہے، اس لیے کہ جب تک ایک بندہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور دنیا میں تمام لوگوں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے، کسی بھی عبادت کی لذت، کسی بھی عبادت کا مزہ پا ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں پا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام سے فرماتے اللہ اکبر، وہ عملی کیسے عمل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام سے کچھ درس دے رہے تھے، دینی باتیں بتلا رہے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابھی دروازے پہ ایک قدم آگے بڑھایا، ایک قدم پیچھے تھا، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بولے، اجلس یا فلاں، بیٹھ جاؤ، اے فلاں بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ بھی انہوں نے انتظار نہ کیا کہ ایک قدم مسجد کے اندر رکھا، ایک قدم دروازے کی باہر ہے، ایک قدم اور بھی اندر کر کے بیٹھوں، اللہ بالو اتنا بھی انتظار نہ کیا، وہی بیٹھ گئے۔ جیسی کان میں آواز لگی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی دروازے پہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فرمایا اے عبداللہ، میں نے تجھے بیٹھنے کے لیے
نہیں کہا تھا تو کیوں بیٹھا؟ اے عبداللہ تو اٹھ کے ادھر چلا آ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا معلوم، جب آپ کی یہ آواز میرے کان میں آئی اجلس، تو میری زبان سے، میں آپ کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بات، یہ لفظ میری دل میں آیا، میری دماغ میں آیا، میرے دل نے فیصلہ کیا اے عبداللہ یہیں پہ بیٹھ جا، ورنہ اگلا قدم تیرا جنت کی طرف نہیں بلکہ اگلا قدم تیرا جہنم میں جائے گا۔ میں نے تو یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی بجاوری کرنے کے لیے ایک سیکنڈ کی بھی میں دیر نہ لگاؤں، میں اپنے سامنے چونچرا کی گنجائش نہ کروں۔ اللہ بالو ایک وہ مائی جس کی ابھی شادی ہوئی، پہلی رات میں اپنے بیوی کے پاس آیا، وہ صحابیہ ہے، صحابی ہے، اتنے میں اعلان آتا ہے، صبح کی ہونے لگا، اعلان آیا کہ اے لوگو، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہو چلو جہاد کے لیے میدان میں نکلنا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام حنظلہ تھا، وہ فوراً اسی حال میں چلے گئے جبکہ ابھی وہ رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارے شب زفاف میں، اور یہ بھی انہوں نے مہلت نہ لی کہ اب میں تو ناپاک ہوں، جنبی ہوں، غسل کر لوں گا پھر نکلوں گا۔ دل نے یہ آواز لگائی اے حنظلہ، آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لگائی گئی، فوراً نکل، اسی حال میں نکلے۔ اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا، حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب غسیل الملائکہ دیا گیا کہ فرشتوں نے غسل دیا، وہ اسی جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ بیوی بھی کیسی تھی، اپنے شوہروں کے گردن میں تلواریں لٹکا کر، انہیں زرہ پہنا کر بڑی خوشی کے ساتھ بھیجتی اور یہ آواز لگاتی، یہ کہتی اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، دیکھنا کہیں ہمیں ذلیل کر کے رسوا کر کے میدان جنگ سے بھاگ کے نہ چلا آنا، اگر آپ آج شہید ہو جاؤ گے کل میں ان عورتوں کی صف میں لگوں گی جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ ان کے شوہروں کے شہید ہونے کی وجہ سے تاج پہنائے گا، ان کی ایک الگ جماعت بنے گی، میں بھی ان عورتوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں، اس لیے اے میرے سرتاج میں چاہتی ہوں کہ آپ میدان جنگ میں کام آ جائیں، آپ شہید ہو جائیں۔ بزدل نہیں ہوا کرتی، اور جہاد کا معنی الٹا پلٹا صرف نہ لے لیں، جبکہ ہمارا یہ ملک ابھی جہاد کا معاملہ نہیں ہے۔ جہاد اصل میں یہ ہے کہ آدمی اپنے دل سے جہاد کرے، اپنی خواہشات سے جہاد کرے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، اپنے خواہشات کو کچل دیتا ہے۔ خواہشیں ہزاروں دلوں کے اندر آتی ہے، لیکن تمام خواہشوں کو کچل دیتا، تمام خواہشوں کو چھوڑ دیتا ہے، تمام خواہشوں کو ختم کر دیتا ہے، بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ یہ اسلام کی خواہش دیکھتا ہے، دین کی خواہش دیکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک بہترین امتی بننا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عملی جامہ بھی پہنائے، انہوں نے عمل کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کیے، اور محبت کرنے میں یہ بھی شامل ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے غم زدہ حالت میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا بات ہے، میں تجھے اتنا غمگین دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ، اتنا غم کیوں ہو؟ کیا ہو جاتا مائک کو؟
صحابی آئے کہ لگے اتنا زیادہ غمگین کیوں ہو، کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ آج ہم اور آپ ہیں، ذرا تصور کریں، غور کریں ان باتوں پر۔ وہ صحابی راتوں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب جب دل تڑپتا، پریشان ہوتا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ کر دیکھ لیتے۔ روایتوں میں یوں آتا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دینے لگتے، جہاں پہ آواز آتی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ زیبا دیکھ لیا کرتے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کر گئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے مدینہ کے لوگوں، اے یہاں کے رہنے والوں، اب مجھ بلال سے اذان نہیں دی جاتی، میں اذان نہیں بول سکتا، مجھے اذان دینے پہ اصرار نہ کرو۔ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں اذان دیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ لیتا، دل میں قرار آ جاتا، میری پریشانی دور ہو جاتی۔ آج میں جب اذان دوں اپنے سامنے کن کو دیکھوں؟ اللہ اکبر۔ وہ صحابی غم زدہ ہو کر آئے۔ ہم اور آپ سوچتے ہوں گے شاید کوئی اور معاملہ ہوگا، دنیا داری کا معاملہ ہوگا، بھائی بھائی کا معاملہ ہوگا، باپ بیٹے کا معاملہ ہوگا، فیصلے کرانے کا معاملہ ہوگا، بیوی بات نہ مانتی ہوگی، یہ معاملہ ہوگا۔ نہیں، فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتا ہوں، کام میں ہوتا ہوں، مزدوریوں پہ ہوتا ہوں، دل تڑپتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے دوڑ کے آ جاتا ہوں، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ لیتا ہوں، دل کو قرار مل جاتا ہے۔ میں تو آج یہ سوچ رہا ہوں، دل میں یہ خیال آیا کل قیامت میں حساب و کتاب ہونے کے بعد اگر ہمیں بھی جنت مل گئی پھر بھی ہمیں نبیوں کے ساتھ مقام تو ملے گا نہیں، آپ کا مرتبہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، آپ تو بڑے عالی مقام ہوں گے اور آپ کا درجہ کئی گنا بڑا ہوگا، جنت میں آپ کو الگ جگہ ملے گی، ہمیں الگ جگہ ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں جنت میں بھی آپ کو نہیں دیکھوں گا تو وہاں مزہ کیسے آئے، کیسے قرار پاؤں گا؟ ہائے وہ لوگ جو دین سے فرار اختیار کرتے۔ اور میری بہنوں افسوس کرو، اللہ نے جو پیغمبر ہمیں عطا کیا، حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، یہاں چاند خود کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر۔ جمال کا، حسن کا وہ معاملہ تھا۔ جب ایک صحابی نے دیکھا کہنے لگی وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ کی طرح حسین و جمیل آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، آپ کی طرح حسین و جمیل آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی ماں نے پیدا نہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اتنے دیر میں، روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے، کوئی جواب نہ دیا، جبریل آ گئے اس صحابی کی پریشانی دور کرنے کے لیے، اور یہ آیت لی آیا سورۃ النساء کی، فرمانے لگا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی تابع داری کرتا، جو اطاعت و فرما برداری کیا کرتا ہے، وہ لوگ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، وہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے۔
اور پھر اللہ رب العالمین نے تعریف فرما دی وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ صحبت، یہ رفاقت کتنی اچھی، کتنی پیاری دوستی ہوگی کہ یہ لوگ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، اے میرے پیارے صحابی تو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ جنت ملے گی، جس سے لگاؤ رکھے گا۔ اب یوں دیکھ لیجیے، دنیا داری سے محبت، مشرکوں سے محبت، دین کے دشمنوں سے محبت، تو تمہیں پھر جنت نہیں ملنے والی، وہ جہاں جائے گا اسی کے ساتھ تمہارا بھی اثر ہونے والا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جو ابھی مسلمان نہیں بنے تھے، قریش کی طرف سے پتہ لگانے کے لیے ایلچی اور مخبر بن کر کے آئے، ایک ٹیلے پہ چڑھ کے پتہ لگایا، صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھے اور واپس یہاں آ کر دیکھے، تعجب ہوئے، حیران ہوئے، اور جا کر اپنے لوگوں میں بیان کر لو، لوگوں میرا خیال ہے اس قوم سے، ان لوگوں سے ہم اور آپ نہیں جیت سکتے، ان سے لڑائی نہ کرو، ان کو نہ چھیڑو۔ اور وہ کہنے لگی واللہ ای قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسری والنجاشی، اے میری قوم کے لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی دربار دیکھا ہے، میں بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہوں، قیصر سے ملا ہوں، بادشاہی روم سے ملا ہوں، ایران کی بادشاہ سے ملا، میں نجاشی کی بادشاہ سے ملا، ہرقل سے ملا، بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا، میں نے دیکھا ما رأیتہ قط یعظمہ اصحابہ، میں نے کسی بھی بادشاہ کو ایسا نہ دیکھا کہ ان کے ماننے والے اتنی زیادہ محبت ان سے کرتے ہوں، اتنی زیادہ تعظیم ان کی کرتے ہوں، جتنا ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے جتنی تعظیم کرتے ہوئے، جتنی محبت کرتے ہوئے صحابہ کرام کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھونکتے بھی تو وہ تھونک زمین پہ نہیں گر پاتی، کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آتی اور اپنے جسم پہ تبرکن مل لیا کرتا ہے۔ وہ صحابہ کرام کا معاملہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم دیتے ابتدیرو، اس معاملے کو، اس کے عمل کرنے کی طرف صحابہ کرام دوڑ پڑتے، ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہ لگاتے، چوچیرا کی گنجائش نہ پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے دیکھا وضو کرتے، وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا، صحابہ کرام ازدحام کر دیتے، یوں معلوم ہوتا لڑائی ہو جائے گی، پانی لینے کے لیے پریشان ہو جاتے۔ اتنی محبت، اتنی تعظیم میں نے دیکھی، صحابہ کرام نظر بھر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پاتے، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی دیکھتے، نظر بھر کے ٹک ٹکی مار کے کوئی صحابی نہیں دیکھتے۔ وہ تعظیم صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے کرتے، اتنی محبت، اتنی تعظیم کرتے۔ اس لیے فرمایا اگر صرف دعوی محبت ہے تو پھر دعوی محبت کام آنے والا نہیں۔ نبی علیہ السلام سے محبت میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے، اپنے مال سے، دولت سے، گھر والوں سے، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اے لوگو قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا
حتی اکون احب الی، یہاں تک کہ میں ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جاؤں، من والدی، ان کی والدین سے بھی زیادہ محبت وہ مجھ سے کرے، وولدی، اولاد سے بھی زیادہ محبت مجھ سے کرے، والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے کرنے لگے، تب وہ آدمی مومن بن سکتا ہے۔ پھر عمل کے اعتبار سے جو صحابہ کرام عمل کرتے تھے اور جو نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے، اس عمل پہ فوراً صحابہ کرام آ جاتے۔ قرآن کریم میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ باتیں ہونے لگیں، اور کسی صحابی کو امیر بنانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سریہ، ایک قافلہ کسی جہاد کے لیے بھیجنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مشورے کی بات آئی تو دونوں نے دو آدمی کو سلیکٹ کیا، اور دونوں بولنے لگے کہ یہ بولتے ان کو بناؤ، وہ بولتے ان کو بناؤ۔ کچھ آواز اونچی ہو گئی، اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کریم کی یہ آیت آئی، آواز آئی، اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اے کلمہ ادا کرنے والو، اے مرد عورتوں، اے شادی بیاہ میں رسم و رواج اپنی طرف سے ڈالنے والوں، اے اپنے مکانوں میں، اے اپنے دکانوں میں غلو کرنے والوں، اے اپنے کاروبار میں، تجارت میں جھوٹ بولنے والوں، جھوٹی گواہی دینے والوں، جو لوگوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیت آئی، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اونچی آواز، اپنی آواز کو اونچی آواز نہ کرو، نبی کی آواز سے زیادہ اونچی آواز اپنی نہ کرو۔ ایک تو یہ ظاہری معنی ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، صحابہ کرام میں یہ کہا، صحابہ کرام جب میرے نبی کے سامنے آپ بات کرو تو اپنی آواز اتنی زور سے نہ بولو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نیچی ہو جائے۔ یہی فرمایا، اے لوگو لا تجعلوا دعاءکم دعاء بینکم کا دعاء، یا لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کا دعائے بعضکم بعض، اے لوگو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر بلایا کرتے ہو، پکارا کرتے ہو، میرے نبی کو ایسے نہ بلاؤ۔ صحابہ کرام میں یا رسول اللہ یہ اکثر لفظ ملتا ہے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، لیکن یا محمد کا لفظ بہت کم ملتا ہے۔ وہ بھی وہ صحابی جو دیہات سے آتے تھے، جو عرابی ہوتے، دیہات سے ہوتے، جن کو زیادہ علم نہیں ہوتا ادب و احترام کا، وہ آ کر کے نبی علیہ السلام سے کہتے یا محمد، ورنہ اکثر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو ادب سے یا رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ جب یہ آیت آ گئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت میں آتا ہے، اتنے دھیرے اس دن سے بولنے لگے، لوگوں کو دوبارہ پوچھنا ہوتا کہ کیا آپ بولے ہیں، اتنی پست آواز میں آپ باتیں کرنے لگے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز فطرتاً اونچی تھی تھوڑی، وہ اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گئے، وہ جی میں تو برباد ہو گیا، میرا عمل برباد ہو گیا،
اس لیے کہ میری آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فطری طور پر آواز میری اونچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جا کے پتہ کرو کیا بات ہے، وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہی معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ فطری آواز مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے، اس میں دو معنی لیا جاتا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں موجود ہیں تب بھی دو معنی موجود، آج بھی دو معنی موجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب آ جائے تو وہاں پہ اپنا حکم چلانے کی کوشش نہ کرو۔ قرآن کریم میں ہی فرما دیا بڑے واضح طریقے سے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے جائز نہیں، یہ صحیح نہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر یہ اپنا اختیار چلائے۔ جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اختیار اپنا کچھ بھی نہیں چلتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ اکرام بات کرتے تھے پست آواز میں بات کرتے تھے، اور جب کوئی حکم آ جاتا تھا پہلے عمل کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر معاملے کے بارے میں پوچھتے تھے صحابہ اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کیسے ہوگا، میں یہ عمل کیسے کروں کہ اللہ راضی ہو جائے، حکم کیا ہے، یہ تمام چیزیں پوچھ کر کے اور صحابہ اکرام عمل کرتے تھے۔ اور آج ہمارا معاملہ الگ ہو گیا، جاننے کے بعد بھی آج ہم اور آپ اس معاملے میں ڈھٹائی کرتے۔ سنت معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین معلوم ہے، اس کے بعد بھی آج دنیا میں مسلمانوں کی براہ روی، دنیا میں مسلمانوں کی سنت کی طریقے سے ہٹ کے عمل کرنے کا یہ طریقہ، جہاں اپنے من میں جو چیز اچھی لگے، آدمی شادی بیاہ کی موقع پر یہ کہتا او جی زندگی میں ایک دفعہ تو شادی کا موقع ملتا ہے کر لینے دو، اس دن مردوں سے زیادہ مالک عورت بن جاتی، اور ہر وہ رسم ادا کرتی ہے، ہر وہ رسم نبھاتی ہے جو اسلام میں گناہ جانا جاتا، جو طریقہ صحیح نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، او لوگوں، او ماؤں بہنوں، یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی جب آیا تھا تو کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، ایک مائی ایک عورت یہ پردے میں رکھنے والی چیز ہے، جب ان کا قدم اپنے گھر سے نکلتا ہے نہ معلوم کتنے دہلیز ہل جاتا ہے، کتنے دروازے کھل جاتے ہیں گناہوں کے، سیاہ کاریوں کے۔ اس لیے کم از کم ہماری ماؤں بہنوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے، جو جمعرات کا بازار لگ جاتا ہے یا پھر کوئی اور بازار لگے، مینا بازار آ جائے، کوئی اور مارکیٹ لگ جائے، یہ کم سے کم خیال ہونا چاہیے اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، مسلمان کی بیوی بنایا، مسلمان کی ماں بنایا، اللہ نے ہمیں ہر عذر سے پاک کر دیا، میں کوئی بہانہ نہیں لگا سکتی۔ پھر بھی آج ہماری مائیں بہنیں براہ روی، اور مرد حضرات بھی اس میں کم نہیں ہیں، صرف ماں بہنوں کی غلطی نہیں، ہم گھروں میں آرام سے بچے لے کر دن بھر کھلاتے رہتے ہیں، جی ٹھیک ہے چلے آئیو جلدی سے، اور ان کو بھیج دیتے آرام سے۔ کیوں؟ آج حکومت ان کی چلتی، ہماری نہیں چلتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا مرد لوگ کما کے لائیں گے اور سارا پیسہ اپنے بیوی کے حوالے کر دیں گے، پھر بھی اس کا محتاج ہو جائیں گے، کچھ معاملہ پڑے گا جی اتنے روپے دے دو، اب تو مالکہ بنے گی نا۔ ابھی ماں بہنیں بھی سوچتی ہیں جی ٹھیک ہے میرا شوہر مجھے نہیں مانتا، اس لیے نہیں مانتا کہ دیکھو نا میں جب کما کے آتا ہے حساب مانگتی، حساب تو دیتا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے محبت ہی کرتا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن کریم نے کیا کہا؟
ایک مرتبہ ازواج مطہرات آ گئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بر وقت 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھ گئی۔ ایک غزوے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے، مال غنیمت لے کر آئے تھے، تمام بیویاں آ گئی، اے ہمارے سرتاج، اے ہمارے شوہر، اب ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مال غنیمت بھی اتنا ملا ہے تو ہمارے اخراجات میں کچھ بڑھا دیں، اللہ اکبر، ہمارے خرچے میں کچھ بڑھا دیں، بس یہی التجا تھی، اور کوئی مانگ نہیں کہ ہمیں سواری دے دیں، ہمیں مارکیٹنگ کرائیں، ہمیں بازار لے کر جائیں، ایسا کوئی سوال نہیں آیا، صرف یہ سوال آیا کہ کچھ ہمارے اخراجات میں جو آپ روزانہ کا خرچ دیتے ہیں گھر میں ہمیں کھانے کے لیے کچھ بڑھا دیں اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور وہاں سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے الگ کمرے میں چلے گئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک میں صرف ایک ہی سوال کی وجہ سے میں ازواج مطہرات سے نہیں ملوں گا، نہ باتیں کروں گا۔ اور مائیں بہنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کی وجہ سے اپنے بیویوں سے علیحدہ 1 مہینے ہو کر یہ دکھلا دیا میں کتنا ناراض ہوتا ہوں جو کوئی دنیا داری مانگے، جن کو یہ پتہ نہیں یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب الگ ہو گئے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، سوچنے لگے شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں سے محبت بھی تھی، اور صحابہ کرام سے فرماتے تھے او لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہترین طریقے سے بود و باش کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھے طریقے سے رہو، یاد رکھو تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہوں، یہ کہتے محبت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29ویں دن میں اس کمرے سے آ گئے، ازواج مطہرات سے پھر ملاقات کی، خیر و خیریت پوچھے، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے تو 30 دن کے ہوتے، آپ تو پہلے چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشارے کر کے کہ اتنا اور اتنا کا بھی مہینہ ہوتا ہے، یعنی 29 کا بھی مہینہ ہوتا ہے، عربی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتی ہے، 31 کا مہینہ نہیں ہوتا۔ اسی وقت قرآن کریم اللہ رب العالمین نے 2 آیات نازل فرما دی ہے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، او میرے نبی اور میرے پیغمبر، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اپنی بیویوں سے کہو اگر یہ دنیا چاہتی ہے، دنیاوی زیب و زینت چاہتی، دنیاوی زندگی چاہتی ہے، دنیاوی خوبصورتی چاہتی ہے، تو آپ کہہ دو فتعالین، آپ ان کو بلاؤ، اچھے طریقے سے بلاؤ۔ اور تعال عربی میں اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی اہم چیز کی خبر دینی ہو کسی کو، تعال آ جاؤ، سمجھ جاتا ہے کوئی اہم بات بتلانی۔ فتعالین امتیکن واسرکن سراحا جمیلا، او میری بیویوں آ جاؤ، میں آج تمہیں کچھ دلا دیتا ہوں، دنیا داری دے دیتا ہوں، وَأُسَرِّكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، لیکن یاد رکھ لو جب تمہیں دنیا تیری دل میں بس جائے گی، دنیا کی محبت بس جائے گی، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں میری بیوی بن کے نہیں رہ سکتی، آؤ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ اللہ اکبر، اللہ نے یہ اعلان کروایا۔
اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ لو دنیا تمہیں میں تھوڑے بہت دے دلا دیتا ہوں جو یہیں پہ ختم ہو جانا ہے، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اے میری بیویوں، اگر تم اللہ کو چاہتے، اللہ کی محبت چاہتے، اللہ کے رسول کی محبت چاہتے ہو، دنیاوی زندگی نہیں آخرت کا گھر چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر دنیا نہیں آخرت چاہتی ہو، اللہ کی محبت چاہتی ہو، اللہ کے رسول کی محبت چاہتی ہو، تو تمہیں صبر کرنا پڑے گا، تمہیں صبر کا دامن تھامنا پڑے گا، تمہیں اچھے طریقے سے صبر کرنا ہوگا۔ دنیا میں جلدی مل جانے والی چیز کے سامنے دنیا کو ترجیح نہ دینا پڑے گا، آخرت کی سامنے دنیا کو ترجیح دے کر اپنے آپ کو برباد نہ کرنا ہوگا۔ او میری بیویوں آ جاؤ، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت چاہیے، آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر چاہیے، تو یاد رکھ لو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو میں تمہیں بتلا دوں، اللہ رب العالمین نے ایسی نیکوکار عورتوں کے لیے، ایسی دنیا داری کو ٹھوکر مار دینے والی ماں بہنوں کے لیے رب کریم نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، جنت اس کے لیے بنا رکھی ہے۔ دنیا میں تھوڑی تکلیف ہو، مصیبت آئے، پریشانی آئے، غم آئے یا خوشی آئے، یہ دنیاوی زندگی گزر جانے والی ہے، اور ماؤں بہنوں آخرت کی زندگی جو گزرنے والی نہیں، ختم ہونے والی نہیں، فنا ہونے والی نہیں، اس زندگی کی فکر کرو، اس زندگی کو دنیاوی زندگی پہ ترجیح دیا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں جو تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے افضل، سب سے بہترین عورتیں تھیں، انہوں نے ذرا سوال کر دیا، اور آج ہماری مائیں بہنیں راتوں دن گناہ میں رہتے، اپنے شوہروں کو بھی گنہگار کرتے، خود بھی گنہگار ہوتی۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مائی جب اچھے طریقے سے رہے تو اپنے گھر کو جنت نما بنا سکتی، اپنے گھر میں اسلامی ماحول، اسلامی معاشرہ وہ تشکیل دے سکتی ہے، اسلامی ماحول پیدا کر سکتی ہے، لیکن وہی اگر بگڑ جائے تو وہی گھر پھر جہنم نما بن جائے گا، وہی گھر پھر برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اب ایک بات اور میں بتلا دوں انشاءاللہ، پھر میں ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کو دیکھنے کی خواہش اپنے دلوں میں ہو، اور دیکھنے کی خواہش کرتے ہوئے دیکھنے کے جو طریقے ہوں گے، جن کی وجہ سے دیکھنے کا موقع ملے گا، ان موقعوں کو، ان اعمال کو انسان کرے۔ ایک مرتبہ حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خدمت کرتے تھے، وہ کہنے لگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت دنوں تک کی ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ان سے کہنے لگی اے ربیعہ سل، آج میں تجھ سے اتنا خوش ہوں، میں تجھ سے اتنا راضی ہوں، اے ربیعہ آج تو کوئی چیز اگر مجھ سے مانگنا چاہتا ہے مجھ سے مانگ لے۔ ہم اور آپ اگر ہوتے تو کیا مانگتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فارچونر دلا دیجئے، ایک بڑی فیکٹری دلا دیجئے، یا مجھے پرائم منسٹر بنا دیجئے۔ دنیا داری مانگ لیتے، چونکہ آج ہم اور آپ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ کے جو رجحان ہیں، ہمارے آپ کی جو لگاؤ ہے دنیا سے، یوں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے جو آیا ہے جنت میں جانے کے لیے، یہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔
ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کہا سل، سوال کر، جو مانگے گا آج میں تجھے رب سے دلاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے دیکھا دنیا تو فانی ہے، زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ امام الانبیاء اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سوال کرتا ہوں، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، جنت میں آپ کے ساتھ آ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اور میرے صحابی تو نے بڑے پتے کی بات کر دی، اب یاد رکھ لو، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ اے ربیہ، میں تمہیں یہ بتلا دیتا ہوں، جتنی فرض نمازیں ہوا کرتی ہے کبھی زندگی میں نہ چھوڑنا، اس کے علاوہ بھی نوافل نماز کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا۔ اے ربیہ، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے اپنے اوپر میری مدد کرنا۔ اے ربیہ، امید ہے تمہیں بھی جنت میں میری رفاقت ملے گی۔ یعنی نفل کام، نفل عمل جو فرض، جیسی زکوٰۃ فرض ہے، مالوں میں اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کیا ان کے علاوہ بھی عام صدقہ دیا کرو۔ جو روزے رکھے، جو رمضان کا روزہ فرض کیا اس کے علاوہ بھی روزے ایام 20 کے بھی رکھا کرو، سوموار جمعرات کی روزے رکھا کرو، نفل روزے رکھا کرو، فرض نماز کے علاوہ اور بھی نمازیں نوافل پڑھا کرو۔ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا، آپ کا دیدار بھی ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے ہم اور آپ کے لیے بڑی پتے کی بات فرمائی۔ اے میرے صحابہ کرام، یہ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جب جنت وہ قبرستان بقیع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پڑھا، پھر یہ کہنے لگی وَدِدْتُ، میں یہ ارادہ کرتا ہوں، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھوں جو بھائی میری بعد میں آنے والا ہو، میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ اولسنا اخوانک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرمانے لگی اور میرے صحابہ کرام، آپ جتنے بھی سب میرے ساتھی ہو، میرے صحابی ہو، لیکن میرے بھائی وہ ہوں گے جو کل قیامت تک پیدا ہوں گے، ایمان لائیں گے، مجھے دیکھے بغیر میرے اوپر ایمان لائیں گے، کلمہ ادا کریں گے۔ وہ بھائی جو مجھے دیکھ نہ پائیں گے، میری باتوں پہ یقین کر کے تمنا یہ کریں گے کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا، یہ آرزو کریں گے اے کاش میں اپنا مال، اپنی دولت، اپنا اہل و عیال اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، اگر ایک جھلک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ فرمایا قیامت کے قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو یہ ارادہ کریں گے، مجھے دیکھنے کی آرزو تمنا کریں گے کہ کاش میں ایک دفعہ دیکھ لیتا، اگر مال و دولت بھی خرچ کر کے ہوتا، اپنے اہل و عیال بھی اللہ کی راہ میں لگا کے ہوتا، مجھے ایک مرتبہ دیدار ہوتا تو میں ان کو دیکھ لیتا۔ یہ دیکھنے کی آرزو اور تمنا ہونی چاہیے انسانوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہ دیکھنے کی تمنا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ بس ایک حدیث میں ہماری اور آپ کی خوش قسمتی اور خوشخبری کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی۔ اللہ اکبر، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ملے ہوں، اسلام جیسے دین ملا ہو، قرآن جیسا اللہ کا کلام ملا ہو، اور اتنے پاکیزگی، اتنی صفائی ملی ہو،
اس کے بعد بھی دوسری قوموں کا اثر لے کر اپنے آپ کو برباد کر لینا کوئی کمال کی بات نہیں، یہ پاگل پن ہے۔ مسلمان مرد عورت تو وہ ہوا کرتا ہے جو کسی محلے میں چلا جائے، اگر غیر مسلم کا محلہ ہو، غیر مسلم کے ساتھ رہنے والا ہو، وہاں پڑھنے جائے تو اپنا ایک اثر ان لوگوں میں چھوڑ کر کے آئے، ایک اثر چھوڑ کر کے آئے۔ اور یاد رکھ لیجئے، جب سنت کو ادا کیا جاتا ہے، جب سنت اپنائی جاتی ہے تو غیر مسلمین بڑا متاثر ہوتے ہیں، اس کو جان کر اسے سمجھا دینے سے بڑا متاثر ہو جاتا ہے۔ جی تیرے دین میں ایسا معاملہ ہے۔ مختصر میں بتلا دو، ایک واقعہ اڑیسہ کا ہے۔ اڑیسہ سے ایک لڑکا لندن پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں پر روزانہ اس کی ماں نے صرف اسے بتلا دیا تھا، بیٹا پانی 3 سانس میں پینا، بیٹھ کے پینا چاہیے، اور کوئی بھی چیز کھاؤ، ادب کا تقاضا یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کے کھاؤ پیو۔ وہ لڑکا روزانہ بیٹھ کے کھاتا پیتا، لندن کے اس یونیورسٹی میں لڑکے بھی پڑھنے والے، لڑکیاں بھی پڑھنے والی، یہ تمام ایک لڑکی بڑا روزانہ غور سے دیکھتی تھی کہ ہر آدمی، ہر لڑکا کینٹین میں آتا ہے، جہاں تہاں کھڑے کھاتا پیتا رہتا ہے، پانی بھی پی رہا کھڑے ہو کر، کھا بھی رہا کھڑے ہو کر، ویسے ہی چلا جاتا ہے، لیکن یہ لڑکا بڑے سفیت کے ساتھ بیٹھتا ہے، جگہ لیتا ہے، پانی پیتا ہے، کھاتا ہے۔ وہ ادب دیکھا، نزدیک آئی، کچھ دنوں کے بعد کہنے لگی، اور جی مجھے یہ تو بتلاؤ، تو ہر چیز کو جب بھی لیتے ہو، جب بھی کھاتے پیتے ہو، بیٹھ کیوں جاتے، کھڑے ہو کے کھا کیوں نہیں لیتے؟ ماڈرن دور ہے، آج تو بفے چل رہا شادیوں میں نا، وہاں بھی ڈیگیں لگا کر کے پلیٹ دے کر اور ایسے سجا دیا جاتا، فقیر کی طرح لوگ آتے ہیں، اٹھا کر لے کر کے دینے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جا کے وہ پتل لگاتا دے دیتا، پھر کھڑے ہو کے کھا لیتا ہے۔ اور یہ کون ہوتا؟ مسلمان ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے کھاتا۔ انہوں نے کہا کہ میری ماں نے مجھے بتلایا۔ اللہ اکبر! اے میری ماں بہنوں، اپنی اولاد کو تعلیم دو گے تو دیکھو اثر کیا ہوتا ہے۔ میری ماں نے مجھے بتلایا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یعنی لڑکا اتنا دینی تعلیم سے آراستہ نہیں تھا۔ میری ماں نے مجھے بتلایا ہے کہ ہمارے نبی جب بھی کوئی چیز کھاتے پیتے یا اپنے صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ جب بھی کچھ کھاؤ پیو تو بیٹھ کے کھاؤ پیو، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اس لیے میں اسے اپنا کر کے، اور چونکہ میں اپنے نبی کا ماننے والا ہوں، ان سے محبت کرنے والا ہوں، مسلمان ہوں، اس لیے میں بیٹھ کر کھاتا پیتا رہتا ہوں۔ وہ لڑکی اتنا متاثر ہوئی، انہوں نے کہا مجھے آپ کا گھر جانا ہے، آپ کی ماں سے ملاقات کرنی ہے، اور ڈائریکٹ اڑیسہ آئی، اور آنے کے بعد ان کی ماں سے ڈائریکٹ یوں کہہ دیا کہ مجھے، جبکہ کرسچن لڑکی تھی، کہا کہ مجھے آپ کے بیٹے سے شادی کرنی ہے، مجھے مسلمان بننا ہے۔ وہ دین جس نے کھانے پینے کے طریقے بتلائے ہوں، سونے جاگنے کے طریقے بتلائے ہوں، پیشاب پخانے کے طریقے بتلائے ہوں، وہ دین کتنا پاک پوتر ہوگا، یہ اثر لے کر وہ لڑکی آئی، مسلمان بنی، کلمہ ادا کیا، پھر نکاح بھی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگی، طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری میں دیتا ہوں ان صحابہ کرام کو جنہوں نے مجھے دیکھے، میرے اوپر ایمان لیا ہے۔ طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری ہے جنت کی ان صحابہ کرام کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھ کر ایمان لیا ہے، میرے کہے ہوئے طریقے پہ چلے۔ وَطُوبَى 7 مرات لمن لم يرنی وآمن بی، اور 7 مرتبہ میری ان لوگوں کے لیے، میری امتی کی لوگوں کے لیے جو مجھے نہیں دیکھیں گے، کل قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے لیے جو میری امت میں ہوں گے، وہ لوگ مجھے نہیں دیکھیں گے، مجھے دیکھے بغیر میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ وہ کون شامل ہے؟ قیامت تک آنے والے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اور آپ ہوں گے، اگر عمل کرنے پہ آ جائیں، عمل صحیح طریقے سے کرنے لگیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ فرمایا، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، ان صحابہ کرام کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے مجھے دیکھا، ایمان لے آیا، اور ان لوگوں کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے جنت کی، جو پیدا ہوں گے، مجھے نہیں دیکھیں گے اور میرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو اس میں شامل ہونے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم اور آپ سے محبت کی، ہماری اور آپ کی فکر کی، ہمارے آپ کے لیے اپنی زندگی لگائی، دین سمجھایا، اور ہر ایک معاملے کو، معاملہ چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر معاملے کو سمجھا دیے، اسی طرح کے طریقے سے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اور محبت کیسے؟ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ ٹھنڈی کا موسم ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، کپ کپاتی ہوئی سردی ہو یا دھوپ چلچلاتی ہوئی دھوپ ہو، اگر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مل جائے کہ ہمیں نکلنا ہے تو فوراً نکل جائے، یہ نہ دیکھے کہ اب تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل جائے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اسی طرح سے صرف دعوی محبت سے کام نہیں چلنے والا، اپنی زبان سے صرف یہ کہہ دینا کہ میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں نہیں، بلکہ آپ کا وضاقتہ، آپ کا شعار، آپ کا پہناوا، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کاروبار، تجارت، معاملات، یہ تمام چیزیں بتلائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو کتنی محبت ہے، اور آپ سونے جاگنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات چیت میں، معاملات میں، کاروبار میں، تجارت میں کتنا زیادہ آپ عملی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تجارت بھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، معاملات بھی ہو آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، شادی بیاہ ہو آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، کوئی معاملہ ہو، گھر کا ہو، باہر کا ہو، ہر معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر انسان سوچے، ہر قدم یہ سوچ کر اٹھائے کہ آپ نے اس معاملے میں کیا فرمایا ہے، کیا آپ کی کیا فرامین ہے آپ کے، تو عمل کے اعتبار سے بھی۔ تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی بھی خواہش ہو اور اس کے لیے عمل بھی آدمی کرتا رہے، جس عمل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا ہو۔ آپ کی رفاقت کی بھی خواہش ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت یا انبیاء کرام کی رفاقت جنت میں ملے گی کن کے لیے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جن کے بارے میں کہا کہ ان تمام لوگوں کی رفاقت جنت میں ملے گی، نبیوں، صدیقین، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ تو ان کے لیے ہمیں اور آپ کو عمل کی ضرورت ہے، جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو نبی اور رسول سے نوازا، جن کے آج بھی ہر کام کو اللہ نے احادیث میں محفوظ کر دیا، جیسے قرآن کی حفاظت فرمائی، احادیث کی حفاظت، چونکہ قرآن ہی کی تشریح حدیث مبارک ہے، اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی، حدیث کی بھی وہی حفاظت فرما دی۔ گویا کہ لوگ خلط ملت کرنے کی کوشش تو بہت کیے اور کر بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ آج تحقیقات کی وجہ سے علماء کرام نے، محققین نے ہر صحیح حدیث کو چھانٹ کر اور ہمارے سامنے پیش کر دیا، لو اس پہ عمل کرو۔ تو ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ دین الہی کی طرف آ جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کریں، دین سے محبت کریں اور اسلام سے، ایمان سے محبت کریں، اور محبت کے سامنے اگر دنیا داری آ جائے، دنیا کی لالچ آ جائے، مال و متاع آ جائے اور ہمارا ایمان چھیننا چاہے، ہماری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھیننا چاہے، اللہ سے محبت چھیننا چاہے، تو ان تمام چیزوں کو ہم ٹھوکروں پہ رکھیں، تمام چیزوں کو لات مار دیں اور اللہ اس کے رسول کی اور آخرت کی محبت کو ہم اولیت دے دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں پروردگارہ، جتنے بھی علماء کرام نے اس پروگرام میں شرکت کیے ہیں، خصوصاً جن کے دعوت پر مجھے یہاں پہ آنا ہوا ہے، شیخ حافظ زاہد صاحب حفظہ اللہ وتولہ، اسی طرح سے اور بھی علماء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، الحمدللہ یہاں پہ مجھے بڑی محبت بھی ملی، بڑا پیار ملا، اور بڑے اچھے طریقے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ہی دفعہ آیا، دوسرا دفعہ آیا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ خود میں اپنے علاقہ میں ہوں، اپنے گاؤں میں ہوں، مجھے ایسا لگنے لگا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہم تمام لوگوں کی دین سے محبت، دنیا کے مقابلے میں آخرت سے محبت، اللہ کے کلام، اللہ تیرے کلام سے محبت، تجھ سے محبت ہم سب کو زیادہ زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دینی عمل اور آخرت کے لیے تیاری ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس کمیٹی کے لوگوں نے یہ پروگرام بڑے ہی جلدی میں، بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ، بڑے منظم طریقے سے سننے سنانے کے لیے پروگرام رچایا، یا اللہ ان تمام نوجوانوں کو دنیا میں، آخرت میں، دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان میں سے اگر کوتاہی ہو جاتی ہے عمل کے لیے، یا اللہ انہیں چست و چالاکی عطا فرما اور سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ مائیں بہنیں جو پردے کی آڑ میں بیٹھی ہیں، یا اللہ ہمارے بہنوں کی حفاظت فرما، ماؤں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام ماؤں بہنوں کو اپنے گھر کو جنت نما بنانے کی اسلامی ماحول اپنے گھروں میں بنانے کی توفیق عطا فرما، انہیں اور تمام مردوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم میں سے کوئی بیمار ہو تو شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہم میں سے کوئی پریشان ہو ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ہمارے کوئی بھائی شادی کے لائق ہوں ابھی تک جوڑا نہیں ملے، یا اللہ ان کو جوڑا نصیب فرما، یا اللہ ہماری شریفہ بہن اگر گھر میں بیٹھی ہے کوئی جوڑا نہیں ملا، پروردگار عالم تجھ سے گریہ زاری کرتا ہوں، یا اللہ ہماری بہن کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اسے بہترین جوڑا نصیب فرما، یا اللہ اور جو جوڑے مل گئے ہیں جنہیں شوہر نصیب ہو گیا، جنہیں بیوی نصیب ہو گئی، یا اللہ اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بال بچوں کو دینی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن کے پاس کاروبار نہیں بہترین کاروبار عطا فرما، یا اللہ جن کے پاس کاروبار ہے حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، ہم سب کا آنا قبول فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔